آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے کچھ عرصے پہلے سالانہ بدھ کے میلے کے اندر ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن حجش، عثمان بن حوریث اور زید بن عمر، یہ چار جو تھے وہاں موجود تھے، اور ان کے دماغوں میں یکجک یہ خیال آیا کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم جن کو بت بناتے ہیں انہی کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک ریوائول شروع ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان لوگوں کے دل میں ایک خیال آیا کہ ہم کیسے ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کیا بےہودہ پن ہے کہ ہم ایک سر کے آگے ان کو سر جھکاتے ہیں جو نہ ہمارے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور یہ چاروں قریش کے خاندان میں سے تھے۔ ورقہ جو تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے برادر ذات تھے، یعنی ان کے رشتہ دار تھے۔ زید جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔ عبداللہ بن حجش جو تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے۔ اچھا، زید جو تھے کہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے عرب کے اندر جو رواج تھا کہ لڑکیوں کو کاٹ دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ وہ شخص تھا جو اس کی شروع سے مخالفت کرتا تھا، اور اس کی عالم یہ تھا کہ اگر اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کو زندہ دبا دے گا یا مارنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اس کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا تم اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں اس کو پال لوں گا۔ اور زید دین ابراہیمی کی تلاش کے لیے، یعنی اصل وحدانیت کی تلاش کے لیے شام بھی گئے، وہ یہودی عیسائی پادریوں سے بھی ملے، لیکن ان کے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ بہرحال انہوں نے ایک اجمالی دین ابراہیمی پر اتفاق کیا۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے پہلے زید کو دیکھا، ان سے صحبت رہی، یعنی ان سے ملاقات رہی۔ ورقہ اور عبداللہ بن حجش جو تھے وہ بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے۔ اسی زمانے میں ایک طائف کا ایک مشہور شاعر تھا، امیہ بن ابی سلط، جو طائف کا رئیس بھی تھا اور مشہور شاعر بھی تھا، اس نے بھی بت پرستی چھوڑ دی اور اس نے بت پرستی کے خلاف لکھا، یعنی طائف کے اندر بھی ایک ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو بت پرستی کے خلاف تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دین ابراہیمی کا جو اصل تصور تھا وہ ان چار لوگوں کے دماغوں میں آیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ دار، جو آپ کے انسسٹر تھے، جن کے ہم نے بارے میں پڑھا کہ آپ نے فرمایا وہ دین محمدی پہ تھے، یہ تمام وہ لوگ تھے جو کہ اصل دین کی کوشش کرتے رہے اور اصل دین پر رہنے کی اس میں رہے۔